بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آلہ و صحابہ المنتجبین. اما بعد. معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب مواد نحو جلد 4 کا درس نمبر 17 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس درس کا عنوان ہے مرفوعات، اور مرفوعات میں فاعل کی بحث ہے. اور فاعل کی بحث اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہے کہ ہم نے سابقہ درس میں بتایا کہ فاعل کے مقدم ہونا، واجب ہونے کے جو 3 موارد تھے ان کو ذکر کیا. اور آج ہم جو ہے اس کے ہم ان کو ذکر کریں گے جہاں پر مفعول کا فاعل پر مقدم ہونا واجب ہے. مفعول کب فاعل پر مقدم ہونا واجب ہے، ان موارد کو ہم یہاں پر ذکر کریں گے. تو اس کے لیے جو سوال بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ متى یقدم المفعول علی الفاعل وجوباً، یعنی مفعول فاعل پر واجباً مقدم ہونا کب مقدم ہوتا ہے. تو اس کے لیے بیان کیا کہ 3 موقع ہیں، 3 مقام ہیں جہاں پر فاعل پر مفعول کا مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. ان میں سے پہلا مورد ہے جہاں پر مفعول مقدم ہوتا ہے اس وقت کہ جب مفعول کا جب فاعل محصور فی واقع ہوا ہو. جب فاعل محصور فی ہوگا تو مفعول خود بخود مقدم ہوگا. یہ پہلا مورد ہے. اور دوسرا مورد جہاں پر مفعول جو ہے وہ ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو، تو اس وقت بھی مفعول جو ہے وہ فاعل پر مقدم ہو جائے گا. اور تیسرا مورد جب فاعل میں ایک ضمیر ہو جو مفعول کی طرف لوٹ رہی ہو، تو ایسے صورت میں بھی اس مفعول کا مقدم کرنا واجب ہے. اب دیکھیں اس کو بیان کرتے ہیں. یقدم المفعول علی الفاعل وجوباً، یعنی مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا واجب ہے فی ثلاثۃ مواضع، 3 مقامات پر. ان میں سے پہلا مقام یہ ہے کہ اذا کان الفاعل محصورا، جب فاعل محصور واقع ہو، یعنی انما یا الا کے بعد آ جائے تو اس وقت وہ فاعل کو مؤخر کرنا واجب ہے اور مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے. جیسے اس مثال میں انما حذب الناس الدین القویم، تو دیکھو اس میں ناسا مفعول ہے جو کہ مقدم ہو گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انما نے الدین القویم کو حصر کے لیے مؤخر کر دیا ہے، یعنی لوگوں کو دین قیم ہی مہذب بناتی ہے. تو دین قیم ہے جو لوگوں کو مہذب بناتی ہے. یا اسی کو آپ دوسرے الفاظ میں ما حذب الناس الا الدین القویم، یعنی دین قویم جو ہے یہ انسان کو مہذب بناتی ہے. تو یہ الا کے بعد دین القویم کو محصور فی واقع کیا، لہذا الناسا جو مفعول ہے وہ اس کا مقدم کرنا واجب ہو جائے گا. اور دوسرا مورد جہاں پر اس کو مقدم کرنا واجب ہے جب وہ مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو. جیسے اذا کان ضمیرا متصلا والفاعل اسما ظاہرا نحو افادنی کلامک. دیکھو افادنی میں یا کیا ہے، یا یہ متکلم ہے، مفعول ہے اور فعل کے ساتھ متصل ہے. اس وجہ سے کلامک چونکہ اس میں ظاہر ہے اور فاعل ہے، لہذا اس کو مؤخر کیا اور مفعول کا مقدم کرنا یہاں پر واجب ہے. اور اسی طریقے سے اذا اتصل بالفاعل ضمیر المفعول، یا یہ کہ فاعل میں ایک ضمیر ہو مفعول کی طرف لوٹنے والی، تو اس صورت میں بھی فاعل کا مؤخر کرنا اور مفعول کا مقدم کرنا واجب ہے. جیسے اس مثال میں ابتلا ابراہیم ربہ، یہ ربہ میں ہو ضمیر ہے جو ابراہیم کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ابراہیم چونکہ مفعول ہے مقدم کرنا یہاں پر واجب ہے. اب اس کی کیا ایسا ہے، اس کی وجہ جو ہے آپ کو اس فائدے کے اندر بیان کرے گا. فائدے میں بیان کرتا ہے کہ اگر فاعل جو ہے
پہلے والے صورت میں فاعل کو پر مفعول کا مقدم کرنا یہ اس وجہ سے ہے کہ جب آپ نے فاعل کو حصر کیا ہے، جب فاعل کو حصر کرتے ہیں الا یا انما کے ساتھ اس کو آخر میں جب لے کے آتے ہیں تو اس صورت میں اگر آپ نے یہاں پر فاعل کو حصر نہیں کیا، اس کو مقدم کیا اور مفعول کو مؤخر کیا تو وہ جو مراد ہے اس کے خلاف یہاں پر آ جائے گا، پھر جو حصر جو ہوگا وہ مفعول ہوگا، فاعل پھر حصر نہیں ہوگا۔ تو لہذا فرماتے ہیں کہ فلو قدم الفاعل فی الاول، پہلے والے میں یعنی فاعل کو مقدم کیا گیا ہے، مقدم کیا جائے پہلے والے اس میں فاعل کو اگر مقدم کیا جائے تو لستلزم وقوع الحصر علی المفعول، تو اس وقت مفعول پر جو ہے وہ وقوع حصر جو ہے مفعول پر لازم آنا لازم آئے گا، مفعول کو آپ محصور فی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خلاف المراد، وہ مراد کا برخلاف ہے۔ مراد یہ ہے کہ آپ فاعل کو حاصل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جناب لوگوں کی تہذیب نہیں کرتا مگر دین قیم، دین قیم ہے جو لوگوں کی تہذیب کر رہی ہے، تو لہٰذا یہاں پر جو فاعل کو محصور فی واقع کیا ہے تو مفعول کا مقدم کرنا واجب ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرے مورد میں جہاں پر ضمیر جو ہے فعل کے ساتھ متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو، وہاں کیوں؟ تو کہتے ہیں وہ اما فی الثانی فلعدم جواز فصل الضمیر مع امکان اتصالہ، کہتا ہے کہ چونکہ دوسرے میں ضمیر کو فاصلہ کرنا، ضمیر کو منفصل کرنا جائز نہیں ہے جہاں پر اتصال ممکن ہو۔ جہاں پر چونکہ مفعول کی ضمیر کو متصل کرنا ممکن ہے تو لہذا اس کو منفصل کر دینا یہ صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو لہذا یہاں پر ہم نے کیا کیا، افادنی میں یا کو فعل کے ساتھ متصل کیے اور اس کو متصل لے کر آئے اور اس کو منفصل ہم نے نہیں کیا، چونکہ منفصل کرنا چاہیں یا تو یہ جائز نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ کہ جہاں پر آپ نے کہا کہ فاعل میں اگر ضمیر ہو اور وہ مفعول کی طرف لوٹ رہی ہو تو ایسے صورت میں مفعول پر کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اما فی الثالث فلعود الضمیر الی متأخر وهو محظور، یعنی اس صورت میں اگر آپ فاعل کو مقدم کریں گے، آپ اس طرح پڑھیں ابتلا ربہ ابراہیم، تو اس وقت ربہ کی جو ضمیر لوٹے گی ابراہیم کی طرف، یہ ابراہیم جو ہے رب سے لفظ میں بھی مؤخر ہے اور رتبے میں بھی مؤخر ہے، تو ضمیر ہمیشہ اپنے ماقبل کی طرف لوٹتی ہے، چاہے وہ ماقبل جو ہے اس سے رتبے میں ماقبل ہو، چاہے وہ اس سے ماقبل جو ہے وہ لفظ میں ماقبل ہو۔ تو ربہ جب کرتے ہیں تو ہو کی ضمیر ابراہیم چونکہ مفعول ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے اور یہ جائز ہے۔ اما اگر ربہ کو مقدم کرے، ابراہیم کو مؤخر کرے، تو اس صورت میں فاعل سے مفعول کی طرف ضمیر لوٹنا لازم آئے گی، اور یہ ضمیر جو ہے یہ ابراہیم جو ہے یہ لفظ میں بھی مؤخر ہے اور رتبے میں بھی مؤخر ہے اور یہ محظور لازم آتا ہے۔ اور ہم ابھی آگے بیان کرے گا کہ ہمارے پاس کچھ موارد ہیں جن موارد میں مؤخر کی طرف ضمیر کو لوٹانا کیا ہے، جائز ہے، ہر جگہ یہ کام جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا جو مورد ہے جہاں پر اس کو آپ اس کی طرف ضمیر کا متأخر کی طرف لوٹانا جائز ہونے کے جو بات آ گئی، تو یہاں پر اسی کو چھیڑ دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ضمیر متأخر کی طرف چند ایک جگہوں میں لوٹتی ہے، چند ایک مسائل میں ضمیر متأخر کی طرف لوٹتی ہے۔ ان میں سے پہلا مورد یہ ہے کہ ضمیر مبدل منہ سے بدل کی طرف ضمیر کا لوٹنا یہ جائز ہے، یعنی مبدل منہ میں ایک ضمیر ہے اور بدل چونکہ مؤخر ہے، چونکہ وہ تابع ہے، تو لہٰذا مبدل منہ سے بدل کی طرف ضمیر کا لوٹانا یہ جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا مورد جہاں پر یہ جائز ہے یہ ہے کہ ضمیر جو ہے وہ
دو متنازع ہیں، دو فعل ہیں متنازع ہیں، تنازع کرتے ہیں کسی ایک اسم کے اوپر، ایک چاہتا ہے اپنے لیے فاعل بنائیں، دوسرا چاہتا ہے اپنے فاعل بنائیں، تو اس وقت آپ پہلے والے متنازع کو ضمیر رکھتے ہیں اور وہ ضمیر اسی متأخر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ جائز ہے، یہ جواز کے جائز ہونے کے موارد میں سے ہے۔ اور تیسرے صورت میں ضمیر مبہم، جب ضمیر جو ہے مبہم ہو اور وہ اپنے ما بعد جو جملہ ہے جو تفسیر کر رہا ہے اس ضمیر مبہم کا، اس کی طرف پلٹتی ہے، اور یہاں پر بھی ضمیر کا متأخر کی طرف لوٹنا جائز ہے۔ یعنی کل یہ 3 مورد ہیں، ان 3 موردوں میں ضمیر جو ہے متأخر کی طرف، جو لفظ میں بھی متأخر ہے اور رتبے میں بھی متأخر ہے، اس کی طرف لوٹنا یہ جائز ہے۔ ان موارد میں یہ 3 مورد ہیں جن کو یہاں پر ابھی ذکر کرے گا۔ دیکھو، لا یعود الضمیر الی المتأخر الا فی مسائل، تو کہتا ہے کہ ضمیر جو ہے متأخر کی طرف پلٹائی نہیں جاتی ہے مگر چند مسائل، چند جگہوں میں۔ ان میں سے پہلا مورد یہ ہے کہ احدھا عود الضمیر من المبدل منہ، یعنی ضمیر مبدل منہ سے بدل کی طرف لوٹائے، جیسے اکرمتہ الضیف، یہاں پر میں نے اس کی اکرام کی جو کہ ضیف ہے، یہ ضیف اکرمتہ کی ہو سے بدل ہے، ٹھیک ہے، ضیف ہو سے بدل ہے۔ بدل اور مبدل منہ میں مبدل منہ پہلے ہوتا ہے، بدل بعد میں آتا ہے، وہ مطبوع ہے، وہ تابع ہے، مطبوع تابع پر مقدم ہوتا ہے، تو ہو سے ضیف جو ہے کیا ہے، بدل ہے، تو ہو ضمیر ضیف کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہ اس سے لفظ میں متأخر ہے اور رتبے میں بھی متأخر ہے، اور یہ مورد جو ہے جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسرا مورد یہ کہ عود الضمیر من اول المتنازعین علی المتنازع فی، یعنی 2 متنازع میں سے پہلے والے متنازع سے ضمیر جو ہے متنازع فی کی طرف لوٹانا، یہ کیا ہے، جائز ہے۔ جیسے یہ اس مثال میں دیکھو، اکرمانی، یہ اصل میں تھا اکرما تفضلہ، یہ اکرما اور تفضلہ دونوں اخواقہ کے اوپر تنازع کر رہے ہیں، تو آپ نے عمل بعد والے کو دے دیا، پہلے والے کو ضمیر رکھا۔ اب یہ ضمیر اکرمانی میں الف جو ضمیر ہے، اس کے اندر سے وہ جو ضمیر لوٹ رہی ہے اخواقہ کی طرف، یہ ضمیر جو ہے متأخر کی طرف لوٹتی ہے، جو لفظ میں بھی متأخر ہے اور رتبے میں بھی مؤخر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چونکہ یہ تفضلہ جو کہ وہ عطف ہو رہا ہے اکرمانی کے اوپر، اس کے لیے یہ معمول ہے، تو اس کا معمول ہر اعتبار سے مؤخر ہے، لفظ میں بھی اور رتبے میں بھی، تو لہٰذا یہ جائز ہے، یہ مورد جائز موارد میں سے ہے جہاں پر ضمیر کا متأخر کی طرف لوٹانا کیا ہے، صحیح ہے۔ اور تیسرا مورد جہاں پر ضمیر متأخر کی طرف لوٹانا جائز ہے، وہ یہ مورد ہے کہ عود الضمیر المبہم علی ما یفسرہ، ضمیر جو ہے وہ مبہم ہو، ضمیر مبہم ہو اور وہ لوٹ رہے اس چیز کی طرف جو اس کی تفسیر کرتا ہے، تو جو بعد میں اس کی تفسیر کرنے والا ہے اس کی طرف لوٹے، تو یعنی اس وقت جو ہے یہ ضمیر مفسر ہے، اور بعد والا جو جس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے وہ مفسر ہے۔ مفسر ہمیشہ مفسر کے بعد آتا ہے، مفسر کا مقدم ہونا ضروری ہے، تو لہذا یہ مفسر لفظ میں بھی مفسر سے مؤخر ہے اور رتبے میں بھی وہ مؤخر ہے، تو ضمیر کا مؤخر کی طرف یہاں لوٹانا یہ جائز ہے، یہ استثناء ہے۔ جیسے مثلا مثال دیتا ہے نعم رسولا علی، دیکھو نعم رسولا علی، تو یہاں پر نعم جو ہے فعل ہے، اس کے فاعل ضمیر ہے ہوا اس کے اندر، اور یہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف، رسول کی طرف، جو کہ اس کی تمیز ہے۔ اس تمیز، یہ تمیز جو ہے ہمیشہ جو ہے جو جس سے تمیز لائی جاتی ہے اس سے مؤخر ہے، وہ لفظ بھی مؤخر ہے اور رتبے میں بھی مؤخر ہے۔ اب نعمہ کی ضمیر ہوا جو ہے رسولن کی طرف لوٹ رہی ہے، کتنا اچھا ہے رسول ہے وہ، یعنی علی، تو علی جو ہے یہ مخصوص بالمدح ہے اور رسولن تمیز ہے اس نعمہ کے اندر جو فاعل ہے اس کے لیے، تو یہاں پر یہ متأخر کی طرف لوٹانا کیا ہے، جائز ہے۔ وہ اسی طریقے سے اس مثال میں دیکھو ربہ
لبیبن زارنی، میں کس قدر ایسے لبیب ہم نے دیکھا جنہوں نے میری زیارت کی. تو دیکھو یہاں پر ربہو کی ہو ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ لبیبن کی طرف، جو کہ تمیز ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے. اسی طریقے سے وَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، دیکھو ہیا یہاں پر ضمیر ہے اور ضمیر مبہم ہے اور یہ لوٹ رہی ہے حیاتنا دنیا کی طرف. تو یہ کیا ہے؟ لفظ میں بھی مؤخر ہے اور رتبے میں بھی وہ مؤخر ہے. اسی طریقے سے قل هو اللہ احد میں ہوا ہے، یہ ہوا ضمیر مبہم ہے جو لوٹ رہی ہے کہ اللہ کی طرف، جو کہ اللہ مبتدا ہے، احد اس کی خبر ہے. یہ جملہ اس ہوا کی تفسیر کر رہی ہے، تو یہاں پر ہوا اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ جائز موارد میں سے ہے. اور اسی طریقے سے یہ ایک 21واں جو سوال ہے، اس سوال کے اندر جو ہے یہ بیان ہوا کہ متى يقدم المفعول على الفاعل جوازا، یعنی مفعول فاعل پر جائزی طور پر کب مقدم ہوتا ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے واجباً مقدم ہونا، 3 موارد تھے ذکر کیا. اب جائز طور پر فاعل پر مفعول کا مقدم ہونا کب جائز ہے؟ حالانکہ جو ہے ترتیب کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے کہ پہلے فاعل آئے بعد میں مفعول آئے، لیکن آیا مفعول کا فاعل پر مقدم کرنا جائز ہونے کے موارد کیا ہیں؟ تو کہتا ہے کہ یقدم المفعول علی الفاعل جوازا عند وجود قرینۃ معنویۃ، یعنی یہ اس وقت جائز ہے جب اس کے مقدم ہونے کے لیے ایک قرینہ ہو. اب وہ قرینہ چاہے معنوی قرینہ ہو چاہے وہ قرینہ لفظی قرینہ ہو. معنوی ہو تب بھی جائز ہے اور لفظی ہو تب بھی جائز ہے. جیسے اس مثال میں دیکھو فہم المعنی موسیٰ، یعنی موسیٰ نے معنی کو سمجھا، تو معنی کو سمجھا، تو موسیٰ یہاں پر فہمہ کا فاعل ہے. المعنی یہاں پر کیا ہے؟ یہ جو ہے مفعول ہے. اور یہ قرینہ معنوی ہے. معنی میں یہ معنی جو ہے فاعل بننے کی حیثیت نہیں رکھتا ہے، صلاحیت نہیں رکھتا ہے. یعنی موسیٰ ہے جو فاعل بنتا ہے. یہ معنی سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے موسیٰ نے معنی کو سمجھا ہے، نہ معنی نے موسیٰ کو سمجھا. معنی تو اس میں معنی ہے، وہ ایک صفت ہے جس کو موسیٰ نے اس معنی کو سمجھا ہے. یا مثلا اکل موسیٰ اکل کمسرا موسیٰ، مثلا یعنی موسیٰ نے کمسرا کو کھایا. تو کمسر ایک میوہ ہے جس کو موسیٰ نے کھایا. موسیٰ کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ کمسرا کو کھاتا ہے. تو لہذا یہاں پر حالانکہ جو ہم نے پہلے قانون بتایا تھا کہ جو مقدم ہوگا جہاں پر اعراب مخفی ہو تو اس صورت میں جو مقدم ہوگا اس کو فاعل قرار دیں گے، مگر یہ کہ اگر وہاں پر قرینہ معنوی موجود ہو جہاں پر وہ مفعول جو ہے صرف اور صرف مفعول بن سکتا ہو، فاعل بننے کی اس کے اندر صلاحیت موجود نہ ہو، تو ایسے معنوی قرینے کے ساتھ مفعول کو مقدم کرنا جائز ہے. جیسے اس مثال میں یا لفظیت یا لفظی ہو قرینہ، جیسے ضرب اخاک الامیر، اخاک الامیر، تو ضربہ کے لیے فاعل کیا ہے؟ امیر فاعل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اخاکا آپ کا بھائی نے امیر کو تو نہیں مارا ہے، جو مارنے والا ہے جس کے اندر صلاحیت ہے مارنے کی وہ امیر ہے. امیر جو ہے وہ اس کے پاس چونکہ فوج ہے، اس کے پاس کمان ہے، سب کچھ ہے، وہ آپ کے بھائی کو مار سکتا ہے. یہ ایک لفظی جو ہے یہاں پر قرینہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ امیر یہاں پر فاعل ہے، اخاکا کیا ہے؟ ادھر مفعول ہے. اور غیر ان حفظ ترتیب اولا، مگر یہ کہ یہاں پر ترتیب کی رعایت بہتر ہے. یہ ایسے موارد میں پہلے جو فاعل ہے وہ پہلے آئے، مفعول بعد میں آ جائے، یہ اولا ہے. لیکن مطلب قرینے کی موجودگی میں آپ مقدم کریں، یہ جائز ہے. اور آخری جو سوال ہے وہ یہ کہ متى يقدم المفعول على الفعل والفاعل وجوبا، یعنی کب جو ہے مفعول فعل اور فاعل دونوں پر مقدم ہونا واجب ہے.
یعنی ایک دفعہ ہم فاعل پر مقدم ہونا واجب کی بات کی، وہ 3 مورد تھے ذکر کیا. اب یہاں پر مفعول فعل اور فاعل دونوں پر مقدم ہو آ رہا ہے، وہ واجب ہے. وہ کتنے مورد میں ہے؟ تو کہتے ہیں وہ 3 موردوں میں ہے. یقدم المفعول علی الفعل والفاعل وجوبا فی 3 مواضع. 3 مقامات پر مفعول فعل اور فاعل دونوں پر مقدم ہونا واجب ہے. ان میں سے پہلا مورد جہاں پر وہ واجب ہے وہ یہ ہے کہ مفعول ان چیزوں میں سے ہو جن کے لیے صدر طلب ہونا ہے، یعنی وہ صدارت چاہتا ہو، ان میں سے ہو تو اس کا مقدم کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. یا دوسرا مورد جہاں پر وہ واجب ہونا مفعول کا مقدم کرنا واجب ہے، جب اما کے جواب میں آنے والے فعل جس کے شروع میں فاعل جزا آیا ہو اور اس فعل کے لیے کوئی دوسرا مفعول بھی نہ ہو، تو وہاں پر جو ہے مفعول کا فعل اور فاعل دونوں پر مقدم کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور تیسرا مورد یہ ہے کہ جب ضمیر جو ہے ضمیر منفصل ہو، مفعول ضمیر منفصل ہو، جب مفعول جب ضمیر منفصل ہوگا تو اس ضمیر منفصل کو فعل اور فاعل دونوں کے اوپر مقدم کرنا واجب ہے. مگر یہ کہ یہاں پر اگر اس ضمیر منفصل کو الا کے ذریعے سے اس کو محصور فی واقع کرے تو پھر وہاں پر مؤخر ہوگا، ورنہ اگر الا درمیان میں نہ ہو تو اس وقت اس کا مقدم کرنا واجب ہے. چونکہ اگر مقدم نہیں کریں گے تو وہ مراد پوری نہیں ہوگی جو حصر کا ادھر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو لہذا کہتے ہیں کہ متا کان لہو صدر الکلام. پہلا مورد یہ ہے کہ جب اس سے مفعول صدر طلب ہو، جیسے من رأیتا. ابھی من رأیتا میں من کیا ہے؟ من استفہامیہ ہے، آپ نے کس کو دیکھا؟ یہ رأیتا کے لیے مفعول ہے، مقدم ہو گیا ہے. فعل اور فاعل دونوں پر من مقدم ہو گیا ہے. یا اسی طریقے سے وہ عین تضرب اضرب، تو یہاں پر عین کیا ہے؟ تضرب کے لیے مفعول ہے، تو تضرب فعل اور فاعل ہے اور عین اس کا مفعول ہے جو کہ ان پر مقدم ہو گیا ہے. اور اسی طریقے سے دوسرا مورد متا وقع فعلہ بعد فاعل جزائے فی جواب اما، یعنی جب یہ مفعول جو ہے اس فعل کے لیے واقع ہو جو فاعل جزا جو اما کے جواب میں ہے اور فاعل جزائے کے بعد ہے. ولیس للفعل مفعول آخر مقدم، اور اس کے لیے اس فعل کے لیے کوئی اور مفعول جو مقدم ہو ایسا نہ ہو. جیسے اس مثال میں دیکھو اما الیتیم فلا تقہر. دیکھو یتیمہ جو ہے اما کے بعد جو ہے یتیمہ آیا ہے، اور لا تقہر جو فعل ہے اما کے جواب میں فا آیا ہے، اور یہ فلا تقہر اور اس نے کسی اور مفعول کو بھی نصب نہیں دیا ہے، تو اس وجہ سے یتیمہ یہاں پر کیا کریں گے؟ مقدم کرنا واجب ہے. اور اسی طریقے سے اذا کان ضمیرا منفصلا، جب ضمیر منفصل ہو تو وہاں پر بھی اس کا مقدم کرنا واجب ہے. جیسے ایاک نعبد، ایاک نعبد میں ایاک نعبد پر مقدم ہونا واجب ہے. کیوں؟ ایاک نعبد کا مفعول ہے اور حصر کا معنی دے رہا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر یہ کہ الا اذا وقع بعد الا، مگر یہ کہ یہ الا ایاک جو ہے نعبد کے بعد الا کے بعد واقع ہو جائے تو اس صورت میں اس کو مؤخر کر دینا جائز ہے. الا اذا وقع بعد الا فیؤخر وجوبا، اس وقت چونکہ محصور فی واقع ہوتا ہے الا کے بعد تو اس کا مؤخر کرنا واجب ہوگا. جیسے اس طریقے سے ولا نعبد الا ایاک. ٹھیک ہے. لا نعبد یہ فعل اور فاعل ہے، الا حرف حصر ہے، ایاک یہ مفعول ہے جو کہ مؤخر ہو گیا ہے یہاں پر. اس طرح ایسے صورت میں ایاک جو ضمیر منفصل ہے اس کا مؤخر کرنا واجب ہے. ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو یہ ضمیر منفصل کا مقدم کرنا واجب ہے، چونکہ حصر کا معنی اس طرح سے سمجھ میں آتا ہے. تو اسی کے ساتھ آج ہماری بحث یہاں پر اختتام پذیر ہو گئی. تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.